اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی گانے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسمانی دسترخوان کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ آپ کے بارے میں ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کی گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئے۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی۔ کنز الایمان: اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ المائدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان 5 سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی بنا کر رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوتے ہوئے اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کی دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم شان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اس طرح فرمایا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ ترجمہ: عیسیٰ بن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی ہو، ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اس سے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہانوں میں کسی پر نہ کروں گا۔ درس ہدایت: واقعہ مذکورہ سے یہ بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جن میں سے یہ 2 سبق تو بہت ہی واضح طور پر بیان ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک عظیم جرم ہے۔ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر بندر بنا دیا، دنیا میں اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام کی امانتوں میں خیانت کرتی ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا،
اس یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو، اس دن خوشی منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً خداوند قدوس کے ایک نشان اعظم کے ظہور کی رات اور دن ہے، لہذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ عید میلاد النبی کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید میلاد کہنا یعنی قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ خوشی منانا، گھروں اور محفلوں کی آرائش کرنا، اچھے پکوان پکا کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا، یہی سب عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں جن پر 12ویں شریف کو اہل سنت و جماعت عمل کر کے عید میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں۔ اور جو لوگ اس سے چڑھتے ہیں اور اس تاریخ کو اپنے گھر اندھیرا رکھتے ہیں، جھاڑو بھی نہیں لگاتے اور میلے کچالے کپڑے پہن کر منہ لٹکائے پھرتے ہیں، عید میلاد کی خوشی منانے والوں کو بدعتی کہہ کر پریشان کرتے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اہل سنت کو چاہیے کہ خوب خوشی منائیں اور کثرت سے میلاد شریف کی مجلس منعقد کریں اور خوب جھوم کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے۔ اپنے دوستوں، اپنے اہل و عیال کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔